جتنا ہو سکے ان کی ضرور مدد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ معاشرے کا سب سے کمزور ترین طبقہ ہے، سب سے کمزور ہے اب یہ. ان کے گھر کا ایک سہارا ٹوٹ گیا، وہ سب سے بڑا سہارا جو تھا وہی ٹوٹ گیا. تو اب ہماری ذمہ داری ہے مدد کرنے کے تعلق سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، بیوہ اور مسکین کے کام آنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا. بلکہ اس کے بعد حدیث کے الفاظ یوں ہے، یا اس کی طرح ہے جو رات بھر عبادت اور دن کو روزہ رکھنے والا ہے. صحیح بخاری کی صحیح حدیث. بیوہ کی مدد کرنا، مسکین کی مدد کرنے والے کی فضیلت یہ ہے کہ وہ جہاد کرنے والے کے برابر. جہاد کتنا بڑا عمل ہے، کتنا افضل عمل ہے. اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جنگ کرنا، اپنی جان کی قربانی دینا، یہ جہاد ہے. جان گنوا دینا اللہ کے لیے، شہید ہو جانا، اتنا بڑا عمل، اتنا بڑا ثواب کا کام. اتنا ہی ثواب اس کو ملے گا جو کسی بیوہ کی مدد کرتا ہے. اور وہ شخص جو پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرے، پوری رات نماز پڑھتا رہے، پوری رات اللہ کی عبادت کرے اور دن کو روزہ رکھے. جیسے پوری رات نماز پڑھ کے دن میں روزہ رکھنے والے کو کتنا ثواب ملتا، اتنا ہی ثواب ایک بیوہ، ایک مسکین کی مدد کرنے والے کو ملتا. اتنا بڑا اجر. اس اجر کو نہیں جاننے کی وجہ سے آج مسلمان یا تو جان کے بھی جانے انجانے بن گئے، سن کے چھوڑ دیے، عمل نہیں کرے، یا نہیں تو اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، اس لیے بیوہ کی مدد کرنا چھوڑ کے ان کو اور لان تان کرنے والے بن گئے. آج تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، بیوہ عورت، اس کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، اس کا ایک گھر کا سہارا، اس کا کمانے والا، اس کو کھلانے والا نہیں رہا. اب اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی مدد کرے کم از کم. اس کے پڑوسی، اس کے رشتہ دار. آج مال نہیں ہے ایسا نہیں ہے، کروڑوں کا مال ہے، لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے. مسلمان کے پاس پیسہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے. بڑے بڑے فیکٹریز ہے، بڑے بڑے کیا ہے، کاروبار ہے، دکان ہے، لاکھوں کروڑوں کے مالک ہے. عورتوں کے پاس سونا چاندی کے ڈھیر ہے، اپنے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن ایک بیوہ، ایک یتیم کے لیے خرچ کرنے کے لیے آج تیار نہیں ہے لوگ. یہ بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو. اس لیے اس کی مدد کرنا ہے. مدد صرف رمضان میں، ارے انہوں بیوہ ہے. رمضان میں سب سے زیادہ مانگ لینے والے کون ہیں؟ بیوہ. ہاؤ بھائی بیوہ، پوری بیوائیں کہیں نہ کہیں جمع ہوتی، بھٹکتے ہوئے پھرتی ہے. کوئی تو کچھ تو دے دے. رمضان کے بعد ٹھیک ہے، جس کو بھی دینے کا دل کرتا وہ بھی رمضان میں یاد آتا ہے اس کو. اس کے بعد کیا رمضان کے بعد کھانا نہیں کھاتی بیوہ عورتیں؟ کیا ان کو بھوک نہیں لگتی؟ کیا ان کی ضرورتیں نہیں ہیں؟ کیا ان کو کپڑے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان کو بیماریاں نہیں آتی؟ کیوں خیال نہیں رکھتے؟ آپ کے اپنے رشتہ داروں میں کم از کم، آپ کے اپنے رشتہ داروں میں کتنی ایسی بیوہ عورتیں ہوں گے؟ ہر رشتہ دار اپنے ساتھ اگر اپنے رشتہ داروں میں بھی اگر غور و فکر کرتا، اپنے اڑوس پڑوس میں اگر غور و فکر کرتا کہ اس بیچاری کیا کھا رہی ہوگی، کیا کھلا رہی ہوگی اپنے بچوں کو، کیا پہنا رہی ہوگی، کیا پہن رہی ہوگی، اس کی بھی کچھ ضرورتیں ہیں، اس کو کم از کم ہر مہینہ ایک راشن کی ذمہ داری کوئی لے لے. میں ہمیشہ کہتا ہوں، کوئی مانگنے کے لیے آئے تو آپ کا 50 روپے، 10 روپے، 100 روپے دے دینا بڑی بات نہیں ہوتی، یاد رکھو. اگر آپ کسی کو یہ بھروسہ دلائے کہ دیکھو میری بہن، میرے سے جتنا ہو سکے آپ کے راشن کا انتظام میں کروں گا، ہر مہینہ 500 کا کیوں نہیں ہوتا؟ کم از کم کی بات بول رہا ہوں، 500 کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. آپ لوگ اگر سوچیں گے تو آپ کے ہاتھوں سے ایسے کتنے 500 کے نوٹ نکلتے ہوں گے جو آپ کے گھر کے خرچوں کے لیے. 500 کی کوئی قیمت رہی؟ چھوٹے چھوٹے بچے، خالی 7-8 سال کے بچے جیب میں 500 کی نوٹ لے کے نکل رہے خرچ کرنے کے لیے. بیکری میں چلے گئے تو 500 کے نوٹ لے کے آ رہا ہوں، انہیں 6-7 سال کا بچہ 500 روپے دے کے بھیج رہے. آپ اپنے بچوں کو بیکری میں بھیج کے ایک مرتبہ صرف 500 روپے کا خرچہ کرا دیتے. ایک مہینے کا راشن 500 میں کتنا آتا؟ کم از کم ہر مہینہ ایک بیوہ کو بھیج دیتے. کیوں مدد نہیں کرتا ہوں معاشرہ؟ کیوں ان کو مجبور کرے اس طرح روڈ پہ بھیک مانگنے کے لیے؟ مجبور کون کرے اس کو؟ کون کرے؟ مسلمان ہی کر دیا نا. حالانکہ اسلام تو اس کو حقوق دیا تھا. اصل میں عورت کو کمانا، باہر جانا، بھیک مانگنا، عورت کو محنت کر کے بچوں کو پالنا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یاد رکھو.
اسلام میں عورت کو ایک مقام دیا، ایک عزت دیا، کمانے کی ذمہ داری نہیں. پہلے شادی سے پہلے باپ کمائے گا، کھلائے گا اس کو گھر بٹھا کے، اس کی ذمہ داریاں اس کی ضرورتیں پوری کرے گا باپ. ٹھیک ہے، اب شادی ہو گئی تو شادی کے بعد شوہر کی ذمہ داری رہتی کہ وہ کمائے گا، وہ کھلائے گا، وہ کپڑا لائے گا، اس کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد بیٹے، اگر بوڑھی ہو گئی، بیٹے جوان ہو گئے تو بیٹے اس کی ذمہ داری سنبھالیں گے. ٹھیک ہے، اگر بیوہ ہو گئی، شوہر کا انتقال ہوا، بچے نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ معاشرہ، سوسائٹی، بیت المال، مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کے ذمہ دار، مال والوں سے زکوٰۃ لیں گے، بیواؤں کے اوپر، یتیموں کے اوپر خرچ کریں گے. اسلامی طریقہ تھا. اس کو بھیک مانگتے ہوئے ہوٹلوں، نکڑوں، چورستوں کے اوپر چھوڑنا یہ اسلام نہیں سکھایا. یہ اسلامی طریقہ ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن کیا کرے بیچاری، جب اس کو دینے والا نہیں ہے تو وہ کیا کریے؟ مجبوراً بھیک مانگتے پھر رہی ہے وہ. تو آج خاص طور سے یہ میرا میسج صرف مالداروں سے نہیں، مالداروں سے بھی ہے. لیکن جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا کہ نہیں جی ہمارے پاس تو نہیں ہے نا، ہم مالدار نہیں ہے نا. کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا وہ الحمدللہ بہت ہے آپ کے پاس. کسی ایک بیوہ کو ایک 500 روپے خرچ کرنے سے آپ فقیر نہیں بنتے. آپ کے گاڑی کا ایک ٹائم کی گاڑی کا پیٹرول کا خرچہ نہیں ہوتا اس کے راشن خریدنے کے لیے. آپ کے ایک مرتبہ خالی بیکری جانے کا خرچہ نہیں ہوتا. آپ سوچیں گے نا، آپ کا ایک چھوٹا سا، ایک معمولی سا خرچہ ہے، ایک 500 ایک 1000 کا ہی خرچہ. رمضان کا مہینہ آتا ہے، آپ کے گھر میں کبھی فنکشنز ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں کبھی شادیاں ہوتی ہیں، رشتہ داروں میں شادیاں ہوتی ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی بھی رشتہ دار کی شادی ہو، آپ فوراً جاتے ہیں شاپنگ مال سے، آپ اپنے لیے نئے کپڑے لیتے ہیں، اپنے لیے چپل جوتے خریدتے ہیں. ہاں، آپ کے بچوں کے لیے جب بھی اسکول فیس کا دینے کا موقع آئے، آپ کے بچوں کے لیے کیا ہے، نئے کپڑے خریدنے کا موقع آئے، عید کا موقع آئے، آپ کیا کیا شاپنگ نہیں کراتے. اس وقت کم از کم میرے 2 بچوں کے لیے 2 نئے ڈریس خریدتے ہوئے ایک ڈریس زیادہ خرید لوں، تاکہ میرا کوئی رشتہ دار، میرا کوئی پڑوسی جو بیوہ عورت ہے یا یتیم بچے ہے، اس کو بھی ایک ڈریس دے دوں. آپ اپنے لیے ایک چپل خریدتے ہوئے، اپنے لیے ایک برقع خریدتے ہوئے، اپنے لیے ایک چیز خریدتے ہوئے، اگر آپ کی بہن آپ کی طرح زندگی گزارتی تھی، اگر اس کا شوہر ہوتا تو یہ ذہن میں رکھ کر ایک کپڑا اگر زیادہ خرید کے اس کو دیتے. اگر یہ سوچ رکھتے تو پھر بیواؤں کو آج روڈ پہ بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کی ذمہ داری تھی، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے آج بھی. وہ مانگے تو دیں گے نہیں، وہ نہیں مانگے تو بھی آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اللہ مجھے ثواب دے گا. اچھا ہوا، اللہ خوش قسمت ہوں میں، میرا شوہر نہیں مر گیا. اگر میرا شوہر کا انتقال ہوتا تو میری بھی وہی حالت ہوتی. یہ سوچ کے اگر آپ اپنی بہن کی مدد کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں سوچتے یہ سوچ؟ اللہ کے لیے غور کرنا. اپنے گھر کے لیے چاول، دال، تیل خریدتے ہوئے ایک آدھا کلو، 1 کلو اگر راشن وہ بھی خرید کے ساتھ میں لا لیتے، کیا بڑی بات تھی. آپ کے مہمان کو گھر بلائے تو 1000-2000 کا یوں ہی خرچ کر دیتے نا. تو کم از کم میرے گھر میں ایک مہمان کا خرچہ ہے، اگر اتنا ہی خرید کے اگر ہر مہینہ میں کسی کا انتظام کروں. اس طرح ایک مسلمان اگر ایک بیوہ کا اگر انتظام کر دے، اتنے تو ہے بھی نہیں حالانکہ، لیکن ہر مسلمان کی اگر یہ سوچ ہو تو ہمارے معاشرے میں ان بیواؤں کو اس طرح مشکل پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یاد رکھو، ہزاروں اڑا دے رہے اپنے نام، اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے، لاکھوں اڑا دے رہے شادیوں میں، لاکھوں اڑا دے رہے شادیوں میں دکھانے کے لیے. ہمارے بہت رشتہ دار ہیں، ہمارے بہت سہیلیاں ہیں، ہمارے بہت فرینڈس ہیں، ان کو نہیں بلائے تو کیسا شادی میں 40-50 لاکھ چلے گئے، کوئی بات نہیں. 50-50 ہزار 1 لاکھ کا فنکشن ہال بک کریں گے، کوئی بات نہیں، ہماری ناک اونچی رہے. بچا ہوا باسی پھینکنے کی چیزیں لے کے جا کے تم بیواؤں کو دیتے. یہ اسلامی طریقہ ہے، یہ مسلمان کے اخلاق ہے، یہ سکھا کے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھو، بیوہ کی مدد کرنا. اتنی مثالیں دینے کے بعد میں آپ لوگوں کو بس یہی سمجھانا چاہتا ہوں، جتنے بھی مسلمان اس بات کو سن رہے، کوئی بڑی بات نہیں ہوتی اگر ہم ارادہ کر لیں. کوئی 500,000 بھی اگر دے دے تو اس کے مال میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. یاد رکھو، اس طرح ہم بیواؤں کی مدد کرنے والے بنے.